ہوتی ہے، ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بغل سے لیے اپنے اندر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، تو کہا حضرت موسیٰ نے پروردگار وہ جو تیری رحمت ہے اس ماں کے دل میں اپنی اولاد کی، اس کو چھین لے۔ اس کو چھین لیا خدا نے، اس کو ختم کر دیا۔ ماں نے بچے کو پھینکا اور چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس کے اندر اس محبت اس رحمت کو واپس بھیج۔ جیسی واپس بھیجا، ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا۔ وہ کہ یہ اصلی جو رحمت ماں کے اندر بھی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے۔ اگر خدا اس رحمت کو، اس محبت کو ماں کے اندر قرار نہ دے تو ماں اپنے بچے کو تو اپنے حمل میں بھی نہ رکھے 9 مہینے تک، وہ کس طرح اس کو پالتی ہے، کس طرح۔ یہ ساری رحمتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب محبتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ خدا کی وجہ سے۔ اگر یہ خدا ہمارے اندر سے اس محبت کو ختم کر دے تو ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کریں۔ یہ جو بہرحال ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہے بہرحال انسان کسی نہ کسی نسبت سے جڑا ہوا ہے، مذہب سے جڑا ہوا ہے، عقیدے سے جڑا ہوا ہے، زبان سے جڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل مذہب انسانیت ہے، یعنی انسان ہونا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، سارے کام کریں، مگر آپ کی کردار میں انسانیت نہ پائی جائے۔ آپ اپنے کام میں جہاں پہ بزنس کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہو وہاں آپ جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ آپ باہر بہت اچھے ہیں مگر آپ گھر میں جائیں اور آپ کا گھر میں کردار اچھا نہ ہو تو آپ کی عبادت آپ کو انسان نہیں بنا ہے۔ آپ کی عبادت ہو سکتا ہے آپ کے ماتھے پہ نشان لے آئے، مگر یہ نشان دل پر داغ بھی بن سکتا ہے اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو۔ بہت بڑے صحابی ہیں اور اتنے اچھے صحابی ہیں کہ رسول خدا خود جنازہ اٹھا رہے ہیں، اور کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ بعد میں اصحاب نے پوچھا رسول خدا سے کہ آپ کیا کر رہے تھے، کبھی ادھر سے جنازہ اٹھاتے تھے؟ تو کہا جہاں جہاں ملائکہ جنازہ اٹھاتے تھے میں وہیں سے اٹھاتا تھا۔ یعنی اتنا بیسا جنازہ، اور رسول خدا خود دفنا رہے ہیں۔ ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دے گا۔ اللہ اکبر! ملائکہ جنازے میں ہیں، رسول خدا دفنا رہے ہیں اور قبر میں عذاب؟ کہاں یہ شخص اپنے گھر میں بدکلام تھا۔ انسان باہر بہت اچھا ہے، باہر بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ کہ گھر میں بھی اچھے ہوں گے، لیکن ابھی باہر مولانا کا ہاتھ چوم رہے ہیں، گھر میں ماں باپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ آپ بھی بہت اچھے ہیں، میں بھی بہت اچھا ہوں، میں آپ کو تو برا نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں تو میں بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، التماس سے دعا۔ گھر میں کیسا ہوں یہ تو گھر والی جانتی ہے، گھر میں انسان کیسا ہوتا ہے۔ وہ جانے محترم خوب کردار اپنی تنہائی اور خلوت میں پتہ چلتا ہے۔ معاشرے میں تو ہم ایک دوسرے سے پیئر پریشر کے اندر ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی سن لے گا، لیکن تنہائی میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اصل کردار، اصل کریکٹر تنہائی میں انسان کے نکلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اسی لیے یہ جو خدا نے محبت کو قرار دیا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں محبت ہی کے لیے خلق کیا ہے، یعنی خدا نے ہمیں خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف جائیں۔ اور جب انسان محبت کی طرف بڑھتا ہے تو آپ یقین کریں محبت جو ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے، انسان کو محبت کام کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے۔ اگر انسان کو محبت نہیں ہو، انسان بہت سارے کام دیکھے محبت میں کرتے ہیں، جوانوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے محبت میں کلر بھی ویسے پہننا ہے، شرٹ بھی ویسے پہننا ہے۔ خود بہرحال جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اگر کسی سے محبت گھر والوں سے تو کرتے ہی ہیں، تو والدین سے بھی محبت کرتا ہے انسان، محبت کی خاطر انسان بہت سارے کام کرتا ہے۔ اور جسے خدا سے محبت ہو تو وہ خدا کی محبت کی خاطر عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے، تو پرستش کے لائق ہے، میں کیوں تیری عبادت کروں؟
یہ موٹیویشن تب ہوتی ہے جب انسان اس محبت کی طرف بڑھتا ہے، اس عشق کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ لیلا مجنون اور اس طرح کی جتنے بھی کریکٹر بعض جو ہے وہ بہرحال عرفا نے کتابوں کے اندر سمجھانے کے لیے جو بنائے، آپ دیکھیں کہ جب مجنون جو ہے وہ ایک شہر میں جاتا ہے اور لیلا کا پتہ پوچھتا ہے، ایڈریس پوچھتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں تم کون ہو؟ ہاں میں مجنون ہوں۔ ہاں تم مجنون ہو، تمہیں ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوشبو آنی چاہیے کہ لیلا کہاں رہتی ہے۔ پھر وہ جب اس کے دروازے پہ جاتا ہے تو دروازہ نوک کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ پھر آواز آتی ہے ابھی تک میں ہی ہوں، یعنی ابھی تک تمہاری میں نہیں نکلی ہے۔ پھر بہت دنوں کے بعد پھر واپس آتا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتے کون؟ کہا تم۔ اصل محبت میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، یعنی اگر میں باقی ہے پھر محبت نہیں ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، میں کمیونٹی کے لیے یہ کرتا ہوں، یہ تو میں پھنسا ہوا ہے، یہ میں سے باہر نہیں آیا ابھی۔ یہ جب تک میں سے باہر نہیں آئے گا یہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں اللہ اکبر، جب اولیاء خدا خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو اٹھاتا ہے، استاد فاطمی میاں رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت پرانی بات کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت مشکل میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، سب کچھ کر لیا، اس کی مشکل حل نہیں ہوتی تھی، تنگ آ گیا، شہر سے باہر نکل گیا، کہیں خرابے میں، کہیں ایسی اجڑی ہوئی جگہ پر دیکھا، ایک ٹوٹی پوٹی سی جگہ ہے، دیکھا مسجد ہے، کہا چلو جو بھی ہے، مسجد میں گیا اور صحیفے سجادیہ کی دعا، 7ویں دعا جو ہے کہتا وہ اس نے پڑھنا شروع کی، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار